کتاب ہے، اس کا پہلا باب ہے، اس کی 8ویں اور 9ویں 8ویں اور 9ویں یشوا، اس کا پہلا باب، اس کی 8ویں اور 9ویں آیت میں یوں لکھا ہے: شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے ایک پاکدلی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا؟ تو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا اور بے دل نہ ہو، یہ خداوند تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے تیرے ساتھ رہے گا۔ کلام خدا کا پڑھا سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث شکر۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے میرے حالات اور خدا کا کلام، یا میرے حالات پر خدا کے کلام کا غلبہ، یا میرے حالات پر خدا کے کلام سے فتح۔ ابھی جو موجودہ حالات ہیں ہمارے، جب ہم اس پر غور کرتے ہیں، اب جس شخص سے بھی بات کر کے دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہے گا کہ حالات میرے خراب ہیں، میرے مالی حالات خراب ہیں، میرے پاس روزگار نہیں ہے، میرے بچے زیادہ ہیں، گھر کرائے کا ہے، بچوں کی تعلیم کے مسائل ہیں، بیماری کا قبضہ ہے، اور یوں وہ اپنی بہت ساری پریشانی کا ذکر کر دے گا۔ اگر ہم کتاب مقدس کو اٹھا کر دیکھیں تو ابھی بھی ہمارے ملک کے حالات کلام مقدس کے اندر جو حالات ہوئے اس سے کہیں اور بہت بہتر ہیں۔ ابراہیم کے وقت میں ملک کے اندر کال پڑ گیا، ایلیا کے وقت کے اندر جانتے ہیں کہ ملک کے اندر کال پڑ گیا، الیشا کے وقت کے اندر ملک کے اندر کال پڑ گیا، اور بہت ساری اور واقعات ہیں جس میں ہم انسانوں کا خون ہوتے ہوئے، قتل و غارت ہوتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں۔ اگر ہٹلر کی بات کریں تو اس نے 80 لاکھ کے قریب جو ہے یہودی جو ہے وہ ایک دن کے اندر مار دی، اور جو بقیہ بچا ان کی نسلیں جو تھیں وہ بہت ٹائم تک وہ گٹروں کے اندر انہوں نے اپنی زندگی کا دم جو ہے وہ گزارا۔ لیکن آج کی جو دنیا ہے، آج کا جو انسان ہے، وہ دراصل اپنے معبود سے، اپنے کریٹر سے، اپنے خالق سے جدا ہے، دور ہے۔ خدا نے جب اس کائنات کو تخلیق کیا تو عبرانیوں کے خط کا مصنف یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے کلام کی قدرت سے سب چیزوں کو سنبھالتا ہے۔ ہماری جو بناوٹ ہے، ہماری جو تخلیق ہے، یہ خدا کے کلام کے ذریعہ سے ہے۔ خدا نے فرمایا کہ روشنی ہو جا تو روشنی ہو گئی۔ خدا نے کہا کہ دن اور رات ہوں، سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہوں، چرند پرند ہوں، سمندر کے اندر مچھلیاں ہوں، کثرت ان کی، ہر ایک بیج ہو اور ہر ایک طرح کی جنس ہو، نر اور ناری ہو، یہ تمام چیزیں 6 دن کے اندر تخلیق ہوگی۔ تو یہ کلام تخلیق کرتا ہے۔ یوحنا اپنے انجیل مقدس کے پہلے باب کی پہلی آیت سے لکھتا ہے، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، اس میں سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی اور کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ جب تمام چیزیں کلام نے تخلیق کی ہیں، جب سب چیزیں کلام کے ذریعے سے تخلیق ہوئی ہیں، بنی ہیں، میں بھی اور آپ بھی اور ہماری تمام ضرورت زندگی کی چیزیں، زمین پانی پر ٹکا دی ہے، آسمان کو بالستونوں کے کھڑا کر دیا ہے، تو پھر میرے حالات کیا چیز ہے؟ آج بہت ساری لوگ جو ہیں وہ اس لیے خدا کے پاس نہیں آ رہے یا آنا نہیں چاہتے یا وقت اس کو نہیں دیتے کہ میں اپنے حالات سیٹ کر رہا ہوں، میں اپنے حالات کو درست کر رہا ہوں۔ کوئی 2 نوکری کا حالات سیٹ کرنا چاہتا ہے، کوئی اور طرح کے حالات معاملات
میں پھنس کر وہ کہتا ہے کہ شاید اس طرح سے میرے حالات درست ہو جائیں گے، لیکن کلام کیا کہتا ہے؟ حالات درست کیسے ہوں گے؟ 8ویں آیت، شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے۔ اور آج پتہ ہے، آج کی دنیا کے پاس کلام مقدس کو پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ ٹی وی دیکھنے کا وقت دے، موبائل دے وقت دے، عزیزہ رشتہ داروں کو جان کا وقت دے، کسی دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر اپنے حالات کا رونے کا وقت ہے، پر کلام کو پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ ہو سکتا ابھی میں چیک کروں تو بہت سارے ایسے بہن میں مل جائیں گے ابھی بھی جماعت میں جنہوں نے آج سویرے اٹھ کے نہ دعا کی تھی نہ کلام پڑھا، کیونکہ گرجے جانتے ہیں۔ ابھی بھی ایسے ہیں، پوچھو تو آپ شرمندہ ہوں گے، اور آپ کو پتہ چل گیا ہوگا جب آپ نے خود نہیں کیا۔ تو جب کلام یہ کہتا ہے کہ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، اور کب کب دھیان ہے؟ دن اور رات تیرا دھیان ہے۔ اب اگر ہم اپنے حالات کا رونا روئیں تو یہ کلام کے منافی ہے۔ کلام اس کے بارے میں نہیں کہتا کہ آپ اپنے حالات پر نظر کریں، جبکہ یوحنا اپنے خط میں کہتا ہے کہ ہمیں یہ نہیں کہنا ہے کہ ہمارے حالات بڑے خراب ہیں، ہماری بلا بہت بڑی ہے، ہماری مصیبت بڑی ہے، ہمارا طوفان بڑا ہے، ہمارے سامنے مشکل بڑی ہے، بلکہ اس کو یہ بتائیں کہ میرا خدا بہت بڑا ہے۔ ہلیلویہ، میرا خدا بڑا ہے، میرا خدا جو حالات کو چینج کر سکتا ہے، حالات پر کنٹرول رکھتا ہے، موسموں کا خدا ہے، حالات کو بدل سکتا ہے، کل آج باقی ابد تک یکساں ہے، تو پھر ہم اپنے حالات میں سے نکل سکتے ہیں۔ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اس کا دھیان ہو۔ اگر ہم اپنے حالات پر غور کرتے رہیں گے تو ہم اس کو طرف الٹا بھی دیکھ لیتے ہیں۔ 9ویں آیت کو پہلے اور 8ویں آیت کو بعد میں پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے 9ویں آیت میں، کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا؟ ہمارے پاس خدا کا کلام ریٹن میں موجود ہے، ہمارے ہاتھوں میں خدا کا کلام موجود ہے جسے استعمال کر سکتے ہیں، جسے بول سکتے ہیں، جس میں زندگی پائی جاتی ہے۔ تو لکھا ہے میں نے تجھے حکم دیا ہے سو تو مضبوط ہو جا اور حوصلہ بھی رکھ، بے دل نہ ہو، خوف نہ کھا، خدا تیرے ساتھ ہے۔ یہ ہم کہتے نہیں ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ شاید خدا اب مجھے چھوڑ گیا ہے، بیماری کی حالت میں خدا مجھے چھوڑ گیا ہے، مصیبت کے وقت میں خدا مجھے چھوڑ گیا ہے، میری تنگی کے وقت میں خدا مجھے چھوڑ گیا ہے، مجھے بھوک پر افسوس کرنے میں خدا چھوڑ گیا ہے۔ لیکن میرے عزیز بہنوں بھائیوں، ہم خدا کے کلام سے دور ہو گئے ہیں، ہمیں خدا کا کلام یاد نہیں ہے جس میں کہا گیا ہے کہ تو خوف نہ کھا، تو بے دل نہ ہو، تو اپنے حالات کا رونا نہ رو، تو مصیبت کے اندر، بیماری کے اندر اپنے آپ کو تنہا نہ فیل کر، بلکہ کلام پر دن اور رات تیری نگاہ رہے۔ یہ جو دن اور رات نگاہ رکھنا ہے، اگر آپ نے کبھی جو چوپائے ہیں جن میں خاص طور پر بھینس ہے اور یہ بڑے چوپائے جو دودھ بھی دیتے ہیں، آپ نے ان کو دیکھا ہو تو یہ پہلے چارہ جب آپ ان کو ڈالتے ہیں تو اپنے سارے چارے کو جلدی سے اپنے میدے میں سٹور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر یہ دوسرے وقت میں کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر یہ پھر اس چارے کو دوبارہ واپس لاتے ہیں اور پھر اس سے جگالی کرتے ہیں، اور اس کے منہ سے آپ دیکھیں گے جھاگ بھی نکلی ہوتی ہے، اور وہ اپنے منہ کو دانتوں کے ذریعے سے بار بار ہلا رہا ہوتا ہے، اور وہ جو چارہ ہے اس کو جگالی کر کے اس کو وہ ہضم کرتا ہے۔ ہمارے ہاں کلام کو اس طرح سے ہضم نہیں کیا جا رہا۔ ہمارے ہاں آتے ہیں، جوش کے ساتھ کلام سنا، ویری گڈ، بڑا اچھا ہے کلام، آج میں بالکل کلام جو سن رہا ہے ایسے عمل کرنا ہے۔ کھا کے یسوع نے بتایا کچھ بیج جو ہے وہ جھاڑیوں میں گر گیا، اور وہ جھاڑیوں نے بڑھ کر اس بیج کو کیا کر دیا؟ تو یسوع نے فرمایا یہ وہ ہیں جو خوشی سے کلام کو سنتے ہیں اور قبول کر لیتے ہیں۔ خوشی خوشی کلام بالکل میرے لیے، بالکل یہ کلام ٹھیک ہے، اس کے ذریعے سے میں غالب آ جاؤں گا۔ اور کلام کہتا ہے کہ پھر جب وہ دنیا میں جاتے ہیں وہاں پر اپنے حالات، مشکلات جو جھاڑیاں ہیں، یہ حالات ہیں، ہماری مشکلات ہیں، ارد گرد کے حالات، جب یہ بڑے ہوتے ہیں اور یہ کلام کے بیج کو کیا کر دیتے ہیں؟ دبا دیتے ہیں اور یوں بے کر دیتے ہیں۔ آج بہت دفعہ
وہ بے پھل رہ رہا ہے. کلام کہتا ہے حوصلہ رکھ اور مضبوط ہو جا، کیونکہ خدا میں تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے گا تیرے ساتھ رہے گا. شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے. موسیٰ کے وقت میں خدا نے 10 افات مصریوں پر بھیجی، اور ان پر جب اولے بھیجے تو پہلے سے موسیٰ نے آ کر فرعون کو بتا دیا کہ آج تیری پوری تیری پوری قوم کے اوپر آگ اور اولے برسیں گے. تو خروج کی کتاب میں 9 باب 30 میں لکھا ہے کہ فرعون کے نوکروں میں سے جو کلام کا لحاظ کرتے تھے، دیکھے غیر قومیں بھی جو خدا کے کلام کو نہیں مانتی تھی، انہوں نے جانا کہ جو خدا کا بندہ موسیٰ کہہ رہا ہے وہ سچ اور برحق ہے. کلام میں لکھا ہے جو اس کلام کا لحاظ جنہوں نے کیا، ان نوکروں نے جانا کہ یہ سچ ہے کہ آسمان سے آگ اور اولے پڑیں گے. انہوں نے اپنے جانوروں کو بھی اندر کر لیا، انہوں نے اپنی اشیاء کو بھی جو خوردنوش کی تھی وہ سیف کیا اندر، وہ بچا رہا. لیکن جنہوں نے یقین نہ کیا ان کے اجناس بھی، ان کے چھپائے بھی جو ہیں وہ مارے گئے. آج جب ہم خدا کے کلام کا لحاظ نہیں کرتے تو بہت دفعہ ہم خطا کھا رہے ہیں. ہمارے بہت دفعہ جو حالات کی خرابی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کلام سے بھاگے ہوئے ہیں، ہم خدا کے ہاں سے بھاگے ہوئے ہیں. جیسے قائن خدا کے ہاں سے بھاگ گیا، جیسے یونا خدا کے ہاں سے بھاگا، اور اپنے یونا کے حالات کو جانتے ہیں کہ یونا کے حالات پھر کیا ہوئے جب وہ خدا کے ہاں سے بھاگا، کلام سے بھاگا. جب ہم کلام پر کھڑے نہیں ہوتے، کلام پر سٹینڈ نہیں لیتے، کلام کی باتیں ہماری زندگی کے اندر نہیں پورے طور پر ہو رہی، تو ہمارے حالات خراب ہیں. ہمارے حالات کی خرابی کی وجہ یہ ہے. تو خدا کا کلام فرماتا ہے یرمیہ نبی کے صحیفہ میں کہ اے اس امت کے لوگوں خدا کے کلام کا لحاظ کرو. ہم خدا کے کلام کا لحاظ کریں، خدا کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر لے، کیونکہ میرے حالات کو بدل سکتا ہے، میری زندگی کو وہ چینج کر سکتا ہے. مجھے کلام کے ذریعے سے تخلیق کیا گیا ہے، میرے حالات بھی کلام کے ذریعے سے بدل جائیں گے. اگر آپ کا 19واں باب 17واں باب پڑھیں تو وہاں پر ایلیا کو صحابہ کی بیوہ کے پاس بھیجا گیا، اور ایلیا جا کر صحابہ کی بیوہ سے کہتا ہے کہ خدا فرماتا ہے پہلے میرے لیے ایک بٹیا بنا کر لے آ. یہ کلام ہے خدا کے بندہ کے منہ میں جو کلام ہے، اس کلام کا صحابہ کی بیوہ نے لحاظ کیا. اس کلام کے ذریعہ سے جو خدا کے بندہ کے منہ سے نکلا کہ پہلے میلے پکا کے لیا. خدا فرماتا ہے کہ پھر جب تک ملک کے اندر کھا رہے گا، نہ تو تیرے آٹے کے مٹکے میں سے آٹا ختم ہوگا، اور نہ تیل کی کھوپڑی میں سے تیل ختم ہوگا. اور پھر اس کا پورا کنبا اس کلام کے ذریعہ سے جو خدا کے بندہ کے منہ میں تھا، انہوں نے سیر ہو کر کھانا کھایا. آج ہم بھوکے کیوں ہیں؟ اسی کہتے ہیں کہ ایب دے دیتا دے کرنگے کی اے آخری آٹے دا پیڑا بے، یہ آخری ہے مٹھی آٹا، یہ آخری ہے. یہ میں کیسے دے دوں خدا کو؟ کیسے میں خدا کے کلام پر کھڑے ہو جاؤں؟ آج دکھائیے کل ہی خدا پہ لے کے لائیں گے. لیکن بہت دفعہ خدا ہمیں کہتا ہے کچھ کرنے کو، ہمارے حالات تبدیل کرنے کے لیے خدا کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، مجھے میں وہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتی، جس کے سبب سے میرے حالات پر میرا کنٹرول جو ہے ختم ہو چکا ہے. ہمارے پاس زندہ خدا کا کلام ہے. ابراہیم خان کا مصنف کہتا ہے کہ یہ زندہ ہے اور مؤثر ہے. اور جرمیہ فرماتا اپنے صحیفہ کے اندر کہ خدا جس مقصد کے لیے اپنے کلام کو نازل کرتا ہے وہ اسے پورا کرنے میں بیدار رہتا ہے. جب خدا اپنے کلام کے پیچھے کھڑا ہے، جب خدا اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار ہے، میرے عزیز بہنوں بھائیوں، ہم اپنے آپ کو بدلتے ہیں. ہم کلام پر سٹینڈ لیں، ہم کلام کو اپنی زندگی کا بونا بچھونا بنائیں، ہم اس سے جہادی کریں، دن اور رات اس پر ہمارا دھیان ہو. جس طرح سے صابر کی بیوہ نے، حالانکہ اس ملک کے اندر بہت ساری بیوائیں تھیں، پر خدا کا کلام فرماتا ہے کہ ایلیا صرف اس بیوہ کے پاس بھیجا گیا. اس کی برکت کے لیے آپ اس بات کے لیے تیار ہو جائیں کہ خدا آپ کا چناؤ کر دے، کہ آپ کے پاس خدا کا کلام آ جائے. آپ چناؤ کریں کہ خدا کا کلام آپ کی زندگی کے اندر ہے وہ اثر کرے، وہ مؤثر ثابت ہو. لیکن اگر آپ اپنے آپ کو ریڈی نہیں کرتے تو پھر آپ برکت سے خالی رہ جائیں گے. سلاطین کی دوسری کتاب کے 4 باب میں انبیاء زادوں کی بیویوں میں سے ایک اور جس کا شوہر مر گیا، وہ قرض کے نیچے تھی،
وہ پریشانی کے نیچے تھی، وہ لیشا کے پاس آئی اور اس نے آ کر اسے صلاح دی، میرے پاس کچھ نہیں ہے، صرف میرے پاس گھر میں تھوڑا سا تیل ہے، اور اس نے فرمایا کہ جا کر برتن ادھار دے لے اور تم نے دروازہ بند کر لینا، اپنے بیٹوں کو ساتھ لے لینا ہے اور پھر تیل ڈیلتی جانا ہے۔ اور خدا کے کلام کے مطابق ایسا ہوا کہ اس تیل کی کپی میں سے تیل آتا رہا، برتن بھرتے رہے، اور جب آخری برتن تک بھر گیا تو پھر تیل آنا بھی بند ہو گیا۔ پھر خدا کے کلام کے مطابق اس نے اس کو بیچ دیا اور اپنا گزر کیا، اپنا لین دین مکمل کیا، کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ سچائی کا کلام ہے، وہ پورا کرنے میں اسے بیدار رہتا ہے۔ اسی طرح سورۃ کی کتاب کے 5ویں باب میں نعمان کوڑی کا ذکر ہم پڑھتے ہیں۔ دیکھیں ہماری شفا بھی بعض دفعہ کلام کے ذریعہ سے ہے، اور ہم کلام کو مطابق نہیں پاتے، ہم جادوگر کے پاس چلے جاتے ہیں، پھوک والے کے پاس جاتے ہیں، دم والے کے پاس جاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں۔ یہ نعمان کوڑی یہ جب الیشا کے پاس آیا تو الیشا نے اس کو بتایا ہے کہ تو جردن میں جا کر 7 بار گوتے مار۔ وہ سوچ رہا سی کہ میری گل میرے ملک میں سے بڑے بڑے دریا ہیں، میں وہاں بھی نہا سکتا تھا۔ تو اس کے نوکروں نے کہا کہ اگر نبی تجھے کوئی بڑا کام کرنے کو کہتا تو کیا تو بولنا کرتا کہ اس نے چھوٹا کام کہتے تو چھوٹا کر کے دیکھ۔ اور جب وہ پانی میں اترا، ابھی بے دلی کے ساتھ ہی بے شک، لیکن جیسے وہ پانی میں اترا اس نے 6 گوتے مارے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ لیکن جیسے ہی خدا کے کلام کے کہنے کے مطابق جیسا خدا کے بندہ نے فرمایا تھا، اس نے 7واں گوتا مارا، اس کا بدن بچے کے بدن کی طرح بالکل پاک اور صاف ہو گیا، کلیئر ہو گیا سارا کوڑ۔ میرے عزیز بہن بھائیو، ہماری شفا بھی کلام کے ساتھ منسلک ہے۔ ہم کلام پر کھڑے نہیں ہو رہے، ہم کلام کو اپنی زندگی میں لے نہیں رہے، جو کلام کہتا ہے ہم وہ نہیں کر رہے، ہم اپنی مرضی کر رہے ہیں۔ خدا کلام کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزار نہیں رہے، جس کے سبب سے ہمارے حالات جو چالو اتر ہیں وہ بڑھ رہے ہیں اور کلام کے بیچ کو بدوا رہے ہیں۔ مکاشفہ کتاب کے 12ویں باب اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے کہ یہ خدا کے برے کے لہو کے وسیلہ سے اور گواہی کے کلام کے سبب سے غالب آئے۔ آج جو غلبہ ہے وہ کلام خدا کے سبب سے ہے۔ ہماری زندگی میں خدا کا کلام ہے تو ہم غالب ہیں، لیکن اگر کلام کے ذریعے سے غالب نہیں ہے تو آپ شکست خوردہ ہیں۔ ہماری زندگی میں خدا کلام کا لحاظ ہونا بڑا ضروری ہے۔ ہم بہت دفعہ کلام نہیں پڑھتے، ہم کلام نہیں سنتے، جو کچھ کلام کہتا ہے ہم وہ نہیں کرتے۔ جیسے کلام میں یسوع نے فرمایا کہ دیا کر تمہیں بھی دیا جائے گا، ہم نہیں دیتے۔ کتوں دے یہ کمیٹی دینی ہے، آپ کمیٹی کا پتا بھی کہ یہ جمع کرا کے سارے کام آئے گا، لیکن خدا کو دے کر خدا کا دیتا کر سارا کام آنا ہے۔ ہم یہ سوچ رہے ہیں جب کلام کہتا ہے اپنے واسطے آسمان پر مال جمع کرو، جہاں کیڑا زنگ خراب نہیں کرتا، جو نقم نہیں لگاتا، چراتا نہیں ہے۔ ملاکی کہتا ہے کہ ٹڈی کو وہ ڈانٹے گا کہ تیرے حاصل کو برباد نہ کرے۔ آج ہمارا حاصل برباد کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم دائیگی نہیں دے پا رہے، ہم خداوند کو نہیں دیتے، کلام کی عزت نہیں ہے، کلام کا لحاظ نہیں ہے، صرف اپنی فکرہ نہیں، اپنے پلاننگ میں ایتھے دینا اوتھے دے رہا، اوتھے دے رہی اوتھے دے رہی ہے، وہ نہیں خداوند سے دے رہا، خداوند کو پتہ ہی سارا، اور ہم پہلی والے دن ہی اپنی تنہا ختم کر دیتے ہیں۔ وجہ کیونکہ ہم کلام پر کھڑے نہیں رہتے۔ یشوع کہتا ہے میں کلام پر کھڑا ہوں، اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، ہم خداوند کی پرستش کریں گے۔ اگر ہم کلام پر کھڑے ہوں گے ہم خداوند کی پرستش کریں گے، میرے حالات درست ہو جائیں گے، کیونکہ کلام کہتا ہے وہ ہمارے حالات پر کنٹرول رکھتا ہے۔ جیسے یسوع مسیح کشتی میں سو رہا تھا، بارش آئی، طوفان آیا، شگردوں نے جگائی، ایسا آئے کچھ ہم ہلاک ہو جاتے ہیں، اور یسوع اٹھا اور اس نے ہوا اور پانی کے زور شور کے طوفان کو تھما دیا۔ سب حیران ہوئے کہ یہ کون ہے جس کا حکم ہوا اور پانی بھی مانتے ہیں۔ میرے عزیز بہن بھائی، ہمارا وہ خدا ہے جس کا اختیار ہوا اور پانی بھی پر بھی ہے، اس کا اختیار سمندروں دریاؤں پر بھی ہے، اس کا اختیار آسمان پر بھی ہے۔ وہ آسمان کو بند بھی کر سکتا ہے اور آسمان کو کھول بھی سکتا ہے، وہ زمین میں سے سوتے بھی لگا سکتا ہے، لیکن ہم کھڑے ہوں خدا کے کلام پر، کیوں کلام دو کہتا ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے، تیرا کلام میری جان کو بحال کرتا ہے۔ کیا ہم کلام پر کھڑے نہیں ہوں گے؟ کیونکہ اس کلام کے ذریعے سے ہم غالب آ سکتے ہیں، اس کلام کے ذریعے سے حالات پر کنٹرول کر سکتے ہیں، اس کلام کے ذریعے سے ہم زندگی پا سکتے ہیں، اس کلام پر جو خدا نے ہمیں دیا ہے اس پر عمل کر کے ہم 30 سال سوگنا پھل لا سکتے ہیں۔
لیکن ہمارے حالات بدل جائیں گے اگر ہم کلام پر کھڑے ہوں گے. خدا اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت عطا فرمائے. آئیے دعا کریں. آئیے شمزاری ہے مشتاق ہیں دعا کریں. سنیں کلام کی شمزاری ہے. یس جیسس ہاللیلویا. سب اپنے سروں کو جھکائیں, آنکھیں بند کریں. دعا یہاں پر موجود ہے. خداوند ہم ڈرتے کامتے ہوئے تیری حضوری میں تیرا شکر بجا لاتے تیرے کلام کے لیے جو تو نے فرمایا. ہم تیرے کلام کے اوپر بھروسہ رکھیں اور تیرے کلام کا لحاظ کریں. خداوند جو تو ہمیں دیتا ہے تاکہ ہم تیری شکر گزاری کریں. اپنے تمام بہن بھائیوں کے لیے, اپنے خاندانوں کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں. آسمانی باپ اپنے خادم کو تو نے کثرت سے استعمال کیا, تو نے اس کے منہ میں اپنے کلام کو بھرا تاکہ ہم تک پہنچے. ہم تیرے شکر گزار ہیں. خداوند اپنے خادم کو روح کا تیز ہتھیار بنا کر یوں ہی استعمال کرتا ہے. اپنے مذہب پر کھڑے رہنے کا اس کو خدا مقبول کرو تاکہ خداوند تیری شکر گزاری ہو, تیری شکر گزاری ہو. اپنے کلام سے ہمیں سنوار نکھار تاکہ ہم ہمیشہ تیری شکر گزاری کرتے رہیں اور تیرے نام کو جلال ملے. ابراہیم چینل کے لیے, پوری دنیا کے لیے خداوند تیری برکت چاہتے ہیں. جو ابراہیم چینل کے وساست سے ہر ایک کان آنکھ نے خداوند تیرے کلام کو دیکھا سنا اور تیری شکر گزاری کرتے ہیں مسیح کے نام سے. بہت شکریہ. خدا کی بے سمجھ درمیان ہے. ہم مقدس میں سے رہنمائی لیں گے تاکہ پاکیزگی کے ساتھ ہم خدا کے بدن اور خون میں شریک ہو سکیں. پہلا گرنتھی اس کا 11واں باب اور اس کی 23ویں آیت سے فرمایا گیا ہے, کیونکہ یہ بات مجھے خدا سے پہنچی اور میں تم کو بھی پہنچا دی کہ خدا مجھے اس رات کو پکڑوایا گیا, روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے, میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو. اسی طرح سے کھانے کے بعد پیالہ بھی دیا اور کہا یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے, جب کبھی پیو میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو. کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے ہو اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک وہ نہ آئے. اس واسطے جو کوئی نامناسب طور پر خداوند کی روٹی کھائے یا اس کے پیالے میں سے پیے وہ خداوند کے بدن اور خون کے بارے میں قصوروار ہوگا. پس آدمی اپنے آپ کو آزما لے اور اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالے میں سے پیے, کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت خداوند کے بدن کو نہ پہچانے وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا. اسی سبب سے تم اگر تیرے کمزور اور بیمار ہیں اور بہت سے سو بھی گئے, اگر ہم اپنے آپ کو جانچ لیں تو سزا نہ پاتے. بڑا اور سنا جناب سب کے لیے ویسے کرتے ہیں. خداوند کا یہ حکم ہے میری یادگاری میں اکٹھے ہونا, میرے بدن اور خون میں شریک ہونا, اور اس یادگاری کو ہم نے تب تک منانا ہے